صدائیں گلوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے کاشی فضا وائس میں ہوں کاشی فضا۔ آج جمعرات 11 ربیع الاول 1445 ہجری ہے۔ کل 12 ربیع الاول جمعے کا دن ہے اور مسلمان بہت عقیدت و احترام کے ساتھ جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اراؤنڈ ورلڈ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ صبح یہ نیوز سننے کو ملی کہ انڈیا میں بھی اس بار، ویسے تو ایک چھٹی ہوتی تھی وہاں پر، اس بار جمعرات اور جمعہ 2 چھٹی دی گئی ہے جشن نبی کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے سوالات شامل ہوں گے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جشن نبی کے حوالے سے، وہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے منانی ہے ٹھیک، نہ منانی ہے تو نہ منائے، اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک افکار رضا پاکستان کے چیئرمین، پارلیمنٹ چیئرمین اور کراچی طریقے میں پاکستان کے اہم ذمہ دار جناب استاد علامہ مفتی محمد ناصر خان صاحب قادری صاحب۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے، بہت شکریہ۔ ظاہر ہے خصوصیات آپ کی بہت زیادہ ہیں، ویسے خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ یہ ایک نان مسلم ہے، مسلم کنٹری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ہم ممالک میں دیکھیں تو وہاں بھی بہت ہی جوش و خروش سے جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، وہ کہ پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے اور یہاں بھی گورنمنٹ کی چھٹی ہوتی ہے 12 ربیع الاول۔ لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس پر اعتراض اٹھاتا ہے کہ یہ عید جو ہے نہیں منانی چاہیے، عیدیں صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خوشی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر کہ اسی دنیا بھر میں جہاں دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آباد ہے، الحمدللہ وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ انڈیا میں 2 چھٹی دی گئی، لیکن مجھے جہاں تک یہ ہے کہ انڈیا میں جشن میلاد صرف مسلمان مناتے ہیں، سرکاری سطح پہ نہیں منایا جاتا۔ ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ سرکاری سطح پر 12 ربیع الاول جو منایا جاتا ہے، باقاعدہ حکم کی سلامی بھی دی جاتی ہے، دیگر معاملات جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر اعتراض کرنے والا خود قابل اعتراض بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میلاد النبی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے تھے ربیع الاول شریف کے مہینے میں 12 ربیع الاول صحیح روایات کے مطابق۔ تو اس دن آقا علیہ السلام کی ولادت پر ہم آقا کی ذکر کی محفل کرتے ہیں، نعتخوانی کی محفل کرتے ہیں۔ اس موقع پر مسلمان اپنے وسعت کے مطابق خیرات کرتے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سارا ایسا عمل ہے جس میں کوئی کباحت نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے اعتبار سے مستحسن عمل ہے۔ خود قرآن مجید نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دیجیے کہ چاہیے کہ تم اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ جو خوشی تم مناؤ گے اور اس پر جو تم مال خرچ کرو گے، یہ اس مال سے زیادہ بہتر ہوگا جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو قرآن تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ فضل ملے اور رحمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ۔ بچے کی ولادت پر ہم خوشی مناتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہمارے ملک کا قومی دن آتا ہے اس پر ہم خوشی ہوتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جب ملک کا قومی دن کسی بھی ملک کا، اب تو اس وقت سعودیہ میں بھی سفید وہ سب جھنڈے لگا کر جناب ملک کا قومی دن منا رہے ہیں، لیکن قومی دن سے بڑھ کر تو آقا علیہ السلام کا عظیم دن ہے، اس لیے کہ اسلام میں یہ ملک جو ہے نظریے کی بنیاد پر بنتا ہے، وہ نظریہ اسلام ہے۔ پہلے اسلام مقدم ہوتا ہے، پھر اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ آتا ہے۔ لہذا کسی کا اعتراض کرنا بہت بیکار ہے۔ خود قرآن کا حکم جیسے میں نے عرض کیا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا۔ خود قرآن نے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب اللہ کا آپ پر بہت فضل عظیم ہے، بڑا فضل ہے۔ جب بڑا فضل چھوٹے فضل پر خوشی کا حکم ہے تو بڑے فضل پر کس قدر خوشی کا حکم ہوگا؟ پھر رحمت پر خوشی کا حکم ہے، جیسے سرکار فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमने अपने महबूब को एक रहमत नहीं बल्कि तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो तो जानवरों के लिए भी रहमत बन रहा है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ऊंट आया, उसने अपना सर झुकाया, हुजूर के कदमों में रखा, कुछ गिड़गिड़ाया। आप लोगों ने नहीं सुना, लेकिन सरकार ने उसकी गुफ्तगू को सुना भी, समझा भी, और उसके मालिक को बुलाया, कहा कि बताओ तुम इस पर ज्यादती क्यों करते हो? इससे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम चारा कम डालते हो, तुम वजन ज्यादा लादते हो। अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया आज के बाद चारा ज्यादा डाला करो, वजन कम लादा करो। ये अल्लाह के नबी है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं ऐलान नबुव्वत से पहले भी जिन जिन जगहों से गुजरता था वो पत्थर पर दरूद व सलाम पढ़ते थे, और उन पत्थरों को मैं आज भी, आका फरमाते मैं आज भी जानता हूँ जो पत्थर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करते थे। लिहाजा किसी का ये कहना, मेरे ख्याल में ये तो कोई गैर मुस्लिम भी इस तरह नहीं कहता। अगर कोई किसी चीज से मतलब उस अमल के दौरान कोई ऐसा अमल जो गैर शरई है उसका एतराज बने, तो उस एतराज, उस गैर शरई अमल को खत्म किया जाए। जैसे मैं आपके तवज्जुह से अभी भी अपील करूंगा, हमारे यहाँ खवातीन रोडों पे निकल आती है, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। हमारे यहाँ लोग जो तकसीम करते हैं तबर्रुक, तो वो जनाब गाड़ियों से फेंकते हैं, ऊपर दीवारों की छतों से फेंकना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल रिज़्क़ की तौहीन है, ये गलत मामला, ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऐसा जो है उसको तबर्रुकात को भी संभाल के रखना चाहिए। आका की जश्न में कोई भी आप चीज़ लगाएं, जश्न विलादत में सब परचम उठाएं या अपनी अपनी जमात का परचम उठाएं जो सब रंग का हो, इससे कोई कबाहत नहीं है। ये तो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के मुख्तलिफ तरीके, हर दौर में तरीका बदलता रहा है, लेकिन मकसूद यही है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार अक़ीदत करना। हम देखते हैं कि जुलूस वगैरह भी बात अगर कोई निकाले जाते हैं मुल्क में, मुल्क हर जगह, और आपकी क़यादत में इत्तेहाद कौम का एक तरह से जुलूस जो है वो आपकी क़यादत से निकलता है। तो ज़रा उस तरफ अगर हम आएंगे तो जो आप जुलूस निकालते हैं, आपके साथ जो साथी हज़रात होते हैं, कौन कौन है जो आपके साथ ताउन करते हैं, और जो जुलूस के मामला में ज़ाहिर है बड़ा जुलूस संभालना बहुत मुश्किल होता है, वो आप किस तरह मैनेज करते हैं? जी काशिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जुलूसों का सिलसिला तो यकम रबीउल अव्वल से शुरू होता है। कई बच्चों के जुलूस निकलते हैं, हमारे इदारे का बच्चों का जुलूस है, मेरी सरपरस्ती में बरकाती फाउंडेशन का जुलूस निकलता है, दीगर मदारिस का। थोड़ी देर बाद में इस्लामिया मस्जिद सईदाबाद की जुलूस में जा रहा हूँ। हाँ, मरकजी जुलूस हमारा 12 रबीउल अव्वल आठों से निकलता है। इसमें बुनियादी तौर पर हमने इसका आगाज़ तकरीबन आज से 21 साल पहले किया था, और उस दौर में हमारे भाई अल्लामा गुलाम शबीर काजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हमारे साथ बहुत भरपूर ताउन करते थे, और आप जैसे वहाँ के रहने वाले लोग जो है उसमें शरीक भी होते थे और अपना माल असबाब भी उसमें खर्च करते थे। अभी माशाल्लाह बहुत सारी तंजीमों को हमने डाली वहाँ। हमारे ऑर्गेनाइजर है अल्लामा राशिद इकबाल साहब, इस पूरे नज़म को ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरे एक दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को भी हमने दावत दी है, जमात अहले सुन्नत के कारकुनान के भी वहाँ जो मसाजिद हैं इत्तेहाद टाउन के तमाम मसाजिद में, बावजूद इसके अगर किसी से कोई पुरानी रंजिश थी हम बुला के उन्हें मीलाद के आका के मीलाद के खातिर उन सब को दावत दी है, बगैर किसी उसके हर सुन्नी मुसलमान को उसमें शिरकत की दावत दी है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से जुलूस हो और ऐसे अंदाज में आए कि अमन अमान के साथ जुलूस गुजरे, और यकीनन लोगों को आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत पर जो खुशी का हकीकी पैगाम है वो चला जाए। बिल्कुल। और हज़रत ये जहाँ तक निर्देशों की आपने बात की है कि हाल ही में सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की आपस में जम हुई है, बिलाल कादरी और सर जाहिद कादरी, तो इस तरह जो दीगर जमातें हैं, आपको क्या लगता है जो सुन्नियत है, क्योंकि ज़ाहिर आपका सियासत से ताल्लुक़ है, अगर आपसे हम बात करें और सियासत से बात ना हो तो ये तो बात नहीं बनी। जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर जो सियासी लोग होते हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो जब इत्तेहाद कर लेते हैं तो क्या जो हमारे सुन्नी जितनी जमातें हैं क्या ये इत्तेहाद नहीं कर सकती आपस में? काशिफ सब फर्क ये है, थोड़ा सा बड़ा इसमें देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जमातें तो बहुत है, तंजीमें बहुत है, हर गली में देखते आपको एक तंजीम नजर आती है,
لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوتا کہ اس تنظیم کا اسٹرکچر کتنا مضبوط ہے، وہ تنظیم عوام کے اندر کتنی صلاحیت کر چکی ہے اور عوام کس قدر اس تنظیم کو رسپانس کرتی ہے۔ میرے خیال میں جتنی بھی آپ نے بھی ایک دو نام لیے، پاکستان سنی تحریک یا اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، تنظیمیں کریٹ پرانی اپنے اپنے دور میں انہوں نے اچھا کام بھی کیا، لیکن اس وقت عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں، عوام ان کو رسپانس نہیں کرتی۔ دیکھو اگر ہم سیاسی طور پر اللہ نے اس وقت اہل سنت کو ایک قوت دی ہے، بابا جان امیر المجاہدین علیہ رحمہ کے صدقے، اور وہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک قوت دی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اتحاد کی صورت بن جائے، تو سب کو چاہیے کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ ضم ہو جائے۔ تحریک لبیک اگر اپنی جماعت ختم نہیں کرتے، الیکشن کے معاملے میں تعاون کریں ان کے ساتھ، ایک عظیم جماعت۔ اب آپ دیکھیں نا، یہاں اگر کسی حلقے میں الیکشن ہوتا ہے، تحریک لبیک کا بھی نمائندہ ہوتا ہے، دوسری تنظیم کا بھی نمائندہ ہوتا ہے، تحریک لبیک کا ایک عام نمائندہ، عام آدمی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ جناب دوسرے یا تیسرے نمبر پہ الیکشن میں آتا ہے۔ وہ جو پرانی جماعتیں ہیں وہ 1500 سے زیادہ ووٹ نہیں حاصل کرتی، تو اس کے لیے اب اس میں بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ کہ وہ 1500 ووٹ جو آپ کو ملنے ہیں وہ بھی اہل سنت کی قوت میں شامل ہو جائے۔ آپ شرائط رکھنے کے بجائے آپ اللہ کی دین کی شرط رکھتے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہمارا کام ہے، ہم بلا مشروط حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو میرا تو یہ پیغام ہے تمام جماعتوں کو کہ خاص کر سیاسی طور پر آپ کی ایک ہی مضبوط جماعت ہے جس کے پورے ملک کے کونے کونے میں نمائندگی موجود ہے، وہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان، اور جس سے ہر موقع پہ ریئیکشن بھی دیا ہے۔ کسی ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، میں نے ایک عرصہ تنظیموں میں گزارا ہے، میں نے دیکھا کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو ہمارے لیڈر، ہمارے علماء زیادہ تر اخباری بیان کی حد تک جاتے تھے، اس کے آگے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہماری ریئیکشن دیتی ہے۔ لہذا اتحاد کی یہی ایک صورت ہے کہ تمام لوگ تحریک لبیک کے ساتھ تعاون شروع کر دیں اور اس کے شانہ بشانہ ہو، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ تحریک لبیک بابا جی فرماتے ہیں نہ ہمارا مقصد کسی کو اٹھانا ہے نہ گرانا ہے، اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور جب اللہ کا دین آئے گا بابا جی فرماتے ہیں ہم تو پھر اپنے سر نو کی گردانی پڑیں گے، پھر جو اسلام کا نظام ہوگا فاروق اعظم کا، کہ اگر دنیا پورے نظام میں ایک کتا بھی مر جائے تو جواب دہ ہوگا وقت کا حکمران کی یہ کتا کیوں مرا ہے، آپ کی کمزوری کے سبب۔ یہاں تو روز انسان خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے۔ اور مہنگائی جس حد تک پہنچ کے واحد حل ہے اسلام کا پیارا نظام، آقا کریم علیہ السلام کا پیارا نظام۔ بس یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے نظام کو بدلنے کے لیے اب جدوجہد کرنی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ بتائیے گا کہ ظاہر آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی کہ خواتین کا جو اس میں آنے کے حوالے سے، اور پھر جو لنگر وغیرہ تو عام جو ہے وہ بے ترتیب ان کا کوئی طریقہ وغیرہ نہیں ہوتا، دیکھا جاتا ہے رزق کی پامالی ہوتی ہے، اس حوالے سے علماء کرام جو ہے ان کا کوئی اس طرح کی کوئی ٹیم ہے، کوئی بورڈ ہے جس پر سختی سے عمل درآمد کرے؟ علماء کرام تو بالکل اس طرح کرتے ہیں۔ کسی دن ہمارے یہاں ونگ کمانڈر بلدیہ امتیاز صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کے ساتھ یہ تبرکات کی توہین بھی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے لوگ اس پر جو جپٹ پڑتے ہیں تو ایک سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھو لوگوں کو جب تبرکات تقسیم کرنے ہیں، لنگر شریف تقسیم کرنا ہے، اس کے ایک منظم صورت رکھے، منظم صورت کے اندر بڑے ادب کے انداز میں کہ کسی کو کوئی احساس کمتری کو بھی نہ ہو، اور آپ کو تقسیم کریں۔ آپ نے اللہ کے محبوب کو راضی کرنا ہے تو ایسا ہی طریقہ اپنائیں جس میں نہ کوئی سیکیورٹی مسئلہ بنے نہ لوگوں کے۔ اور خواتین کا تو میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ اپنے گھر کی خواتین کو گھر ہی میں رکھیں، گھر ہی میں آپ محافل میلاد کا انعقاد کریں، خواتین محافل ایمان گھروں میں جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کریں، باقی روڈوں پر ان کا آنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ آخر نظر یہ ہے انشاءاللہ اس بار ہمارا جو چینل ہے کاشف رضا وائس کو اتحاد ٹاؤن سے دوپہر 2 بجے جمعے کے دن بات کی اگر وہ لائیو کوریج شروع کرے گا تو ہم چاہتے ہیں وہ آپ اپنے دوستوں سے اپنے جتنے چاہنے والے، شکریہ کاشف صاحب، کاشف رضا وائس یہ ہمارا جلوس لائیو نشر کرتا ہے، یہ آپ کی بھی سعادت ہے، ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ ہم سب سے کہیں گے کہ اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں،
اور اس کو سنے بھی اور ہمارا جلوس بھی لائیو دیکھے جو دینی سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس پر آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا یہاں سے ملے گا انشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے بات کی تو ایک اور بات میں کرتا ہوں، کل جمعے کا دن ہے اور 12 اگر کوئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ عید کا دن نہیں منانا چاہیے 12 کو، تو جمعے کو تو عید کا دن کہا گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی کل کسی کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا اس بات ویسے بھی جمعے کو ہے۔ دعا اللہ پاک سے نفاذ علماء کرام کا سایہ تابع ہم پر قائم جمعہ تو یہی سر عید کا دن، جمعے کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں نا، اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے تاکہ ہو جائے وہ عید ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے۔ جب دسترخوان کا نزول وہ عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا بھی عید کا دن، وہ تو تمام عیدوں کی عید ہے، کیونکہ خود رب کریم نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا کلام اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو اگر اپنا رب ہونا بھی میں ظاہر نہ کرتا۔ یہ صدقہ ہے سب حضور کا، ان کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات بنائی۔ اللہ کریم ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے نظام کو تخت پر لانے میں ہمیں جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت نکالا، اللہ کریم آپ کے چینل کو آپ کو جگہ خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کو، انہوں نے یہاں وقت دیا اور ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر